خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید ولا تشرکوا باللہ وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک سبھی حضرات محبت کے ساتھ پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت محفل سادات کرام، معزز و مکرم علماء کرام، جملہ اشاکان صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت سالانہ اصال ثواب کی محفل میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے خلاق عالم ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس و انور میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے برادر طریقت مخلصی و مشفقی و محبی فی اللہ حضرت علامہ مولانا محمد شفیق احمد عطاری صاحب قبلہ، آپ کے والد گرامی قدر کی روح کی اصال ثواب کے لیے اس سالانہ محفل کو ترتیب دیا گیا ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالی حضرت کے والد گرامی کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور حضرت صاحب سمیت جتنے بھی ان کے برادران ہیں، اہل خانہ کے احباب ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو دیر تک صحت و سلامتی عطا فرمائے اور ہر قسم کی آفت سے محفوظ و مامون فرمائے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ علاقہ بھر کے جید علماء تشریف فرما ہیں، اور میرے یمین و یسار میرے نہایت ہی مخلص بھائی اور میرے دوست تشریف فرما ہیں، بالتخصیص درویش اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد فاروق احمد صاحب عطاری، آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور ہماری اہل سنت کے خطباء کی صف میں ایک ابھرتا ہوا ستارہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد آصف رضا صاحب عطاری، آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور دیگر جتنے بھی احباب محبت و مودت تشریف لائے ہیں، میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان سب کو قدم قدم پر خیر و برکت نصیب فرمائے۔ دوستانی عزیز، مجھ سے قبل یقیناً قراء حضرات نے اور نعت خوانوں نے اور خطباء نے اپنی حاضریاں لگوائیں، لیکن جو میں نے سنا میرے بھائی قاری محمد منصب صاحب بڑی خوبصورت انداز کے ساتھ، ان کا بڑا پیارا لہجہ ہے، آپ کو نعت بھی سنا رہے تھے اور پھر باپ کی شان پر بات بھی سنا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی آواز، انداز اور پرواز میں برکات عطا فرمائے، اور جتنے ہم سب یہاں بیٹھے اللہ تعالیٰ سب کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ اگر آپ محسوس نہ فرمائیں، میں کافی دیر سے سوچ رہا ہوں کہ کرسی اٹھا کے ادھر لے جاؤں یا ادھر لے جاؤں، بڑے تو ادھر بیٹھے، میرے سامنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر آپ محسوس نہ کریں، اے پیارے بچے اٹھی گئے تھے، شاباش اٹھیے، جڑا سب تو پیارا۔ یہ میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں ایک حدیث شریف سے۔ آپ حضرات کی خدمتوں میں گزارش ہے آپ توجہ رکھیے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون بھی ملتا رہے اور سرور بھی میسر آتا رہے۔ ایکو بند کریں گے جی، بالکل سادہ کر دیں اس کو، تھوڑی سی بھی اس کی ایکو نہیں ہونی چاہیے، جتنا سادہ آپ کر سکتے ہیں اتنا کر دیں اس کو، جو آواز رپیٹ ہو رہی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ دوستانی عزیز، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، آپ کے پیارے صحابی حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ روایت فرماتے ہیں کہ ہم ایک جگہ تشریف فرما تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے آ کر فرمایا احضر المنبر، آپ نے فرمایا کہ یہاں پر ممبر کو حاضر کیا جائے، تو فرماتے ہیں فحضرنا، ہم نے ممبر کو حاضر کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب ممبر پر چڑھنے لگے، فلما ارتقت درجاتا، آپ جب اس کی پہلی سیڑھی پر چڑھے، فقال آمین، تو آپ نے فرمایا آمین، ہم بھی سن رہے تھے۔ فرمایا فلما ارتقت درجۃ الثانیۃ، جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔
اور جب تیسری سیڑھی پر فلم ارتقت درجۃ الثالثۃ، جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب یہ 3 مرتبہ کہا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں ہم نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سمعنا، آج ہم نے جو بات سنی ہے، ما نسمعہ شیئا قبل ھذا، آج سے پہلے ہم نے کبھی ایسی کوئی بات آپ سے نہیں سنی، تو یہ آج آپ نے کیا فرمایا آمین آمین آمین؟ تو یا رسول اللہ یہ ہمیں وجہ تو بتائیے۔ تو آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے آ کر مجھے یہ پیغام سنایا۔ توجہ ہے آپ سب حضرات کی؟ جو موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں آپ موبائلوں سے باہر نکل آئیں، بس اب بات شروع ہو چکی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور آپ نے آ کر مجھے ایک پیغام دیا، اور پیغام کیا تھا؟ فرماتے ہیں بعدا لمن ادرک رمضان فلم یغفر لہ، فرمایا اس کو دور کر دیا جائے گا، یعنی جنت سے اور رحمت سے، کہ جس بندے کو رمضان جیسا مبارک مہینہ میسر آئے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو فرماتے ہیں میں نے کہہ دیا آمین، کہ جو رمضان میں اپنی بخشش نہ کروائے تو پھر میں نے آمین ہی کہنا تھا، میں نے آمین کہہ دیا۔ فرمایا پھر جب میں دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین علیہ السلام نے پھر مجھ سے فرمایا، وہ کیا تھا؟ فرمایا بعدا لمن ذکرت عندہ فلم یصلی علیک یا رسول اللہ، حضور اس کو بھی رحمت اور جنت سے دور کر دیا جائے گا جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور آپ کا نام سن کر وہ آپ کی ذات پہ درود نہ پڑے، فرمایا وہ بھی دور کر دیا جائے گا۔ تو فرمایا میں نے کہہ دیا آمین۔ اور فرمایا کہ جب تیسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو پھر جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، تو انہوں نے آ کر پھر مجھ سے ایک بات کی، اور وہ کیا تھی؟ بعدا لمن ادرکا والدیہ او احدہما، فرمایا کہ وہ بندہ بھی جنت سے دور کر دیا جائے گا اور رحمت سے دور کر دیا جائے گا کہ جس کو والدین دونوں میسر آئے یا دونوں میں سے ایک میسر آئے، لیکن فلن یدخلہ الجنہ، وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکے، یعنی وہ دونوں جنت میں داخل نہ کر سکے۔ میں نے تفسیری ترجمہ کیا ہے، فرمایا وہ دونوں جنت میں نہ اسے داخل کر سکے تو اس کو بھی فرمایا دور کر دیا جائے گا۔ تو میں نے کہہ دیا آمین۔ یہ ایک حدیث شریف میں نے آپ کو سنائی ہے جس میں 3 پیغام ہیں۔ پہلا پیغام، رمضان شریف آئے تو اس کے اندر بندے کو اتنی عبادت ضرور کرنی چاہیے کہ ضمیر مطمئن ہو جائے کہ میں نے کچھ نہ کچھ محنت ضرور کی ہے، باقی قبول تو میرے رب نے فرمانی ہے۔ آواز بہت کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی، ٹھیک ہے۔ دوسرا پیغام ہمارے لیے یہ ہے کہ آپ نے جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو سننا ہے، بیٹے موبائل جیب میں ڈالیں گے، جیب میں ڈال دیجیے۔ جب بھی آپ نے سننا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے درود و سلام پڑھنا ہے، اور جو نہیں پڑھے گا فرمایا کہ وہ دور کر دیا جائے گا جنت و رحمت کے ساتھ۔ ایک حدیث شریف میں ویسے اسے بخیل اور کنجوس بھی کہا گیا ہے کہ جو حضور کا نام سن کر درود نہ پڑھے فرمایا وہ کنجوس و بخیل ہے۔ تو یہ دوسرا پیغام ہے کہ جب بھی حضور کا نام سننا ہے تو ہم نے درود پاک پڑھنا ہے، یہ دوسری بات۔ اور تیسری بات کیا ہے کہ جس کو والدین میسر ہوں اسے چاہیے کہ ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کرے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگر کوئی دونوں میں سے ایک فوت ہو جائے تو دوسرے کی خدمت کر کے اسے چاہیے کہ وہ جنت کو حاصل کرے، یعنی والدین کی خدمت سے بندے کو جنت ملتی ہے۔ یہ اس حدیث پاک کے اندر ہمارے لیے 3 پیغام تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ تینوں پیغام بڑے خاص ہیں اگر ہم یاد رکھ لیں۔ لیکن میں نے یہ سنایا تھا کہ درود پاک کی فضیلت آپ کو سمجھ آ جائے، اور آج کی ہماری محفل کے ساتھ اور عنوان کے ساتھ بھی یہ ملتا ہے، تو اس لیے یہ سارے پیغام اس کے اندر آ گئے۔ تو کیا میں امید کروں کہ ہم یاد رکھیں گے اس حدیث شریف کو، تو اس کے مطابق پھر عمل بھی کیجئے تاکہ اللہ ہماری دنیا بھی بہتر فرمائے اور آخرت بھی بہتر فرمائے۔ اب آئیے جو آیت طیبہ میں نے پڑھی ہے، میں نے ایک جگہ پہ حاضری دی تھی، خطاب کیا، تو اسی آیت کے تحت میں نے کچھ عنوان بیان کیا تھا۔ علامہ محمد شفیق احمد صاحب قادری آپ نے مجھے فرمایا کہ آپ نے یہی سے بات کا آغاز کرنا ہے، پھر آگے آپ جو مرضی بیان کریں، تو اس لیے میں نے وہی آیت پڑھ کے اس کا ایک حصہ برکت لینے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید قرآن رشید میں فرمایا کہ تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، وَلَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور دوسرے نمبر پر
وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، فرمایا اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور اپنے والدین کے ساتھ تم نے حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ یہ دو باتیں یہاں ارشاد فرمائی۔ مواعظ نعیمیہ کے آخر کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ آپ نے لکھا ہے کہ یہ جو آیت طیبہ کا حصہ ہے اس میں دو چیزوں کا ذکر کیا گیا، ایک اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور دوسرا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ فرماتے ہیں دراصل بات یہ ہے انسان کے دو تعلقات بڑے عظیم ہوتے ہیں، تعلقات بہت ہیں لیکن دو تعلقات جو بڑے خاص ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے روحانی تعلق اور ایک ہوتا ہے جسمانی تعلق۔ فرمایا جو جسمانی تعلق ہے اس کی بھی آگے بہت ساری اقسام ہیں، جیسے ہمارا بھائی کے ساتھ جسمانی تعلق ہے، بہن کے ساتھ ہے، ہمارے چچا کے ساتھ ہے، جسمانی رشتے یہ جتنے بھی ہیں جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، لیکن یہ جسمانی رشتوں میں سے جو سب سے اعلیٰ رشتہ ہے جس کو ہم ٹاپ آف دا لسٹ کہیں تو وہ انسان کا اپنے والدین کے ساتھ ہے، سمجھ آئے؟ اور دوسرا ہوتے ہیں روحانی تعلقات اور روحانی رشتے، جیسا ہمارا اپنے استاد کے ساتھ ہے، ہمارا اپنے پیر کے ساتھ ہے، ہمارا اولیاء کے ساتھ ہے، صحابہ کرام کے ساتھ ہے، اہل بیت کے ساتھ ہے، نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ تو یہ سارے روحانی رشتے ہیں۔ ان میں سے جو سب سے عظیم رشتہ ہے وہ ہے جو بندے کا اپنے رب کے ساتھ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ فرمایا یہ دو عظیم رشتے ہیں انسان کے، ایک روحانی ایک جسمانی، روحانیوں میں سے اللہ کے ساتھ اور جسمانیوں میں سے والدین کے ساتھ۔ فرمایا یہاں پر ان دو رشتوں کا ذکر کیا گیا اور ساتھ میں اس کا ایک ایک تقاضا بھی بیان کیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا اگر تمہارا رب کے ساتھ تعلق ہے اور یقیناً ہے تو فرمایا اس کا تقاضا یہ ہے کہ پھر تم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ مستقل بالذات ہے، اس کی جو ذات ہے وہ غیر فانی ہے، لا محدود ہے، اس کے پاس جو کچھ ہے اس کا اپنا ہے، اور اس کے علاوہ جس کے پاس جو کچھ ہے اس کا دیا ہوا ہے، وہ رازق ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سارے اس کے محتاج ہیں۔ وہ بول لو تو صحیح چسیری ہلائی جاتے ہو۔ آپ کو بھی کہہ رہا ہوں بیٹے آپ بھی ذرا توجہ فرمائیں، ذرا آواز کمزوروں والی ہے تو اس کو ذرا آپ درست فرمائیں آواز کو۔ میں دیکھ رہا ہوں آپ تھوڑا پریشان بیٹھے ہیں، میں نے تو تقریر کرنی ہے لیکن آپ کی آواز میرے کانوں تک آنی چاہیے۔ اب یہ نا سبحان اللہ سننے کا چسکا بھی ہمارے کانوں کو پڑا ہوا ہے، تو یہ چسکا آپ نے ضرور ہمارا پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ذرا دھیان فرمائیے بالخصوص فرنٹ سیٹوں والے۔ اب جو میں بات کر رہا ہوں اس بات کو سمجھیے گا، اللہ رب العزت کے بارے میں یہ ہمارا نظریہ ہونا چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ اور دوسری بات، جب والدین کی باری آئی تو فرمایا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والدین کے ساتھ تمہارا تعلق اور رشتہ ہے، اس کا تقاضا کیا ہے؟ فرمایا تقاضا یہ ہے کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور لفظ احسان کے ساتھ فرمایا گیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ لفظ احسان کی بہت ساری وضاحتیں ہیں، علماء تصوف اسی احسان سے تصوف کا معنی بیان کرتے ہیں، اور اگر حدیث جبریل کو پڑھا جائے تو اس میں احسان وہ بندے کی عبادت کا وہ معیار ہے کہ جس پر رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو لانا چاہتا ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا احسان یہ ہے کہ تو عبادت اس طرح کرے گویا تو رب کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ ہو کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ احسان حدیث شریف میں، تصوف کی زبان میں، صوفیانہ زبان میں وہ بھی میں بتا چکا، اور یہ حدیث کی زبان میں یہ بھی بتا چکا، لیکن تفسیر قرطبی کے اندر یہاں ایک بڑی خاص بات لکھی ہے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں یہ بات غور طلب ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا والدین کے ساتھ احسان کا حکم ہے، عدل و انصاف کا حکم نہیں ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے؟ والدین کے ساتھ احسان کا حکم ہے، عدل و انصاف کا نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ فرمایا یہ جو عدل و انصاف ہوتا ہے نا، عدل کا معنی ہی ہوتا ہے کہ جیسے ہم اپنی پنجابی میں کہتے ہیں ترکڑی تے تول کے فیصلہ کرنا، سمجھ آئی؟ یہ عدل کا مطلب ہے۔ اور جو احسان ہوتا ہے فرمایا تفسیری زبان کے اندر یہ جو الاحسان ہے ای التفضل، اس کا معنی ہوتا ہے زیادتی کرنا، کسی چیز کو بڑھا دینا۔ اب آپ کہیں گے یار بات تو کی ہے لیکن سانو تو سمجھ کوئی نہیں آئی، میں کہہ رہی ہوں سمجھا لینے آئے۔ والدین کے ساتھ ہمیں عدل کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ احسان کا۔ کیا مطلب؟ میں آپ دونوں چیزوں کو سمجھاتا ہوں۔ وہ اس طرح، اگر میرے پاس ایک روٹی ہے
اور میرے والدین کو بھی حاجت ہے اس روٹی کی. اب عدل کا حکم ہوتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میں روٹی کا آدھا ٹکڑا کروں, آدھی اپنے پاس رکھوں, آدھی والدین کو دے دوں. عدل کا مطلب یہ ہے. احسان کا مطلب یہ ہے کہ میں ساری کی ساری اٹھا کے ان کے سامنے رکھ دوں, وہ چھوڑے تب بھی ٹھیک ہے, نہ چھوڑے تب بھی ٹھیک ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, علماء اہل سنت. توجہ ہے بھئی آپ سبھی حضرات کی, یہ بات سمجھ آئی ہے؟ تو والدین کے ساتھ ہمیں عدل کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ احسان کا دیا گیا ہے. اور احسان کا مطلب کیا ہے؟ احسان کا مطلب زیادتی. اب اس زیادتی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زیادتی کر جاؤ, نہیں, اس کا مطلب ہے فضل میں, کرم میں, عطا میں ایسی زیادتی کرنا, اپنے آپ کو پیچھے رکھنا, ہر معاملے میں اپنے والدین کو اپنے سے آگے رکھنا. یہ ہے احسان کا مطلب. اب بات سمجھے آپ سبھی؟ گرامی قدر حضرات, یہ حکم ہمیں اس آیت طیبہ کے اندر دیا گیا ہے. کاش کہ ہم اس بات کو یاد رکھ لیں. اگر اس قوم کو یہ پتہ چل جائے کہ ہمیں احسان کا حکم دیا اور احسان کا مطلب کیا ہے, تو یہ والدین کے ساتھ ضرور حسن سلوک کریں. اور بے شک جہاں بھی حالات چلے جائیں پھر بھی یہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں. کیوں کہ قرآن مجید کا پیغام یہ ہے اور اسی کے مطابق ہم نے عمل کرنا ہے. اب بات سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ اب آ جائیے دوسری بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. آپ جتنے حضرات بیٹھے نا ذرا غور سے میری بات کو سنیے گا. جتنی بھی عبادتیں ہیں نا, وہ حج ہو, زکات ہو, جہاد ہو, نماز ہو, توجہ ہے آپ سب حضرات کی, وہ ہجرت ہو, سمجھ آئی, وہ کسی کا حکم منسوخ ہو گیا ہو یا نہ ہو گیا ہو, جتنی عبادات ہیں جو میں نے سٹڈی کیا ہے نا, اس میں مجھے یہ سمجھ آیا ہے اگر بندہ والدین کی خدمت کرے تو اللہ ہر عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا. صدقے جامت تواڈی سبحان اللہ. تو کیا سمجھ آ رہی ہے؟ جتنی عبادات ہیں اللہ ان کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. آپ کہیں گے مولانا کہیں آپ مبالغہ تو نہیں کر رہے, اس پر کوئی دلیل بھی آپ دے سکتے ہیں کہ یہ جو عبادات ہیں ان کا ثواب ماں باپ کی خدمت میں ہے؟ میں نے کہا جی ہاں, اس پر دلائل باقاعدہ حدیث شریف میں موجود ہیں. اور وہ کیا ہیں آپ ذرا سماعت کیجئے, میں آپ کو سنا دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرما ہیں. ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا, اس نے کہا انی جئتو یا رسول اللہ, میں آپ کے پاس آیا ہوں. کس لیے؟ ابایعک علی الہجرہ, اس لیے کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں کہ میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں. ہجرت کا حکم تھا. اس نے کہا میں آیا ہوں تاکہ میں ہجرت کروں, میں آپ سے بیعت کرنے آیا ہوں. اور ساتھ میں کہتا ہے وقد ترکت ابویہ یبکیان, میں اپنے والدین کو اپنے گھر میں اس حالت میں چھوڑ کے آیا کہ میرے ماں باپ رو رہے ہیں. اب نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں تو ہجرت کر کے جا, چکے اللہ نے حکم دے دیا ہے, میرا بھی آرڈر ہے. اور ہجرت کرنا اس وقت فرض تھا, یہ بھی یاد رکھ لے, ہجرت کرنا فرض تھا. تو آپ نے یہ نہیں فرمایا جب آپ نے یہ سنا کہ والدین روتے چھوڑ آیا ہے, بس سنا ہے تو میں ہجرت کرنے آ گیا, بیعت کرنے کے میں ہجرت کر جاؤں گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرجع الیہما, فرمان دونوں کی طرف واپس چلا جا. فضحکہما کما ابکیتہما, انہیں چل کے ہنسا جیسے روا کے آیا ہے. شارحین حدیث نے لکھا گویا کہ حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ تو ان کی خدمت کر, اللہ تجھے ہجرت کا بھی ثواب عطا فرما دے. سبحان اللہ. جو ہے آپ سبھی حضرات کی یہ جو ہجرت والا معاملہ ہے نا, اب اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش فرمائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے آپ کی طرف پیغام بھیجا. بدر کے موقع پر آپ نے کلمہ شریف پڑھ لیا تھا نا, تو جب آپ نے پیغام بھیجا کہ حضور میں بھی ہجرت کر کے آ جاؤں, تو آپ نے فرمایا یا عم اقم مکانک, اے میرے چچا جہاں آپ ہیں نا ابھی یہاں ٹھہرے رہیں. کیوں؟ فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں انت خاتم المہاجرین کما انا خاتم النبیین. فرمایا کہ آپ آخری ہجرت کرنے والے ہوں گے, آپ کے بعد کوئی ہجرت نہیں کر سکتا جیسے کہ میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. سبحان اللہ. کیا خوبصورت انداز کے ساتھ نبی پاک نے معاملہ ہجرت, اس باب ہجرت کو بھی بند کر دیا اور باب نبوت کے بند ہونے کی بھی مثال آپ نے ارشاد. سبحان اللہ. زندہ باد, زندہ. گل سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرات نو؟ اور اگر یہ سمجھ آ رہی ہے تو پھر یہاں ختم نبوت کا مسئلہ بھی سمجھ آ گیا. حضرت عباس کے بعد کوئی ہجرت نہ کر سکا تو میرے نبی کے بعد کوئی نیا نبی اعلان نبوت بھی نہیں کر سکتا ہے. بس میرے آقا آخری نبی ہیں. تو یہ ہجرت کا ثواب ماں باپ کی خدمت میں ہے. تو اب پتہ چلا کہ جو عبادات ہیں ان کی روح ماں باپ کی خدمت کے اندر موجود ہے. ایک بات اب دوسری بھی سن لیجیے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. پھر ایک شخص آ گیا, اس نے کہا انی جئت الیک, یا رسول اللہ میں آپ کی طرف آیا. کیوں؟ اس نے کہا اس لیے انا اغزو, میری خواہش ہے کہ میں غزوے پہ جاؤں. اب استشیروں کا, اور ساتھ ہی کہتا کہ میں مشورہ بھی کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا مشورہ تو کر لے, لیکن غزوے والی بات پر آقا کریم نے فرمایا الا کا والدتن. اور دوڑیاں تے بولنا لیا, کدی حدیث دے جملیاں تے بھی بول لیا کرو سرکار. اسے واسطے تے مولوی حدیثاں پکاؤں دے نہیں, تو دوڑیاں تے بول دے ہو. یہ کو پکا لینا اور بولیا کرو سبحان اللہ. سمجھ آ رہی؟ آپ نے فرمایا الا کا والدتن, کیا تیری والدہ ہے؟ اور یہاں پر بھی نفیس نکتہ یہ ہے, حضور غیبوں پر خبردار تھے نا, تبھی تو پتہ تھا کس کی والدہ ہے, اور پوچھا بھی والدہ کے بارے میں. اس نے کہا نام یا رسول اللہ, جی ہاں میری والدہ ہے, موجود ہے اور زندہ ہے اور گھر میں ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فَاذْهَبْ فَأَلْزِمْهَا, فرمایا جا اور لا سے پکڑ, یعنی ماں کی خدمت کر. کیوں؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا وَفِي رِوَایَةٍ فَإِنَّ الْجَنَّةَ تحت رجلها, فرمایا تیری جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے. یہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا. اور اس کے تحت بھی علماء نے لکھا, فرمایا جہاں پر وہ جہاد پہ جانا چاہتا ہے, پہلا ہجرت والا تھا کہ جہاد والا ہے؟ سبحان اللہ. سمجھ آئی؟ پہلا ہجرت والا یہ, جہاد والا. پر میرے محبوب نے اسے بھی کہا والدین کی خدمت کر, اسے بھی کہا اپنی والدہ کی خدمت کر. کیا مطلب؟ فرمایا تمہیں ثواب والدین کی خدمت سے مل جائے. اب آج سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ اور صرف یہاں تک بات نہیں, نبی پاک علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا, یہ تیسری حدیث شریف آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من بر والدیہ طوبی وزد لہ فی عمرہ. اب یہ بات سن کے آپ کو بڑا لطف آئے گا. فرمایا جو اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے, عزت و توقیر کرتا ہے, ان کی ہر بات کو مانتا یعنی اطاعت کرتا ہے, اس نے سلوک کرتا ہے, فرمایا اسے جنت کی بھی بشارت ہو, اور اس بندے کی عمر میں بھی اللہ برکت عطا فرما دیتا. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی زندہ باد. بات سمجھ آ گئی آپ سبھی حضرات کو؟ کوئی نہیں آئی؟ بولو تو صحیح نا. تو یہ ہے والدین کی خدمت کا صلہ. طوبہ, مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ آپ طوبہ کے تحت لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں طوبہ جنت کا وہ درخت ہے جس کے نیچے ایک روایت 70 سال, ایک روایت 100 سال, ایک روایت 500 سال. فرمایا تیز ترین گھوڑا دوڑتا رہے, اس درخت کا کبھی سایہ ختم نہیں ہو سکتا. یہ طوبہ سے مراد وہ ہے. اب سمجھ آئی؟ والدین کی خدمت کرو تو جنت ملتی ہے, عمر میں برکت ہو جاتی ہے. اب ہمارے یہاں لوگ وظیفے لینے کے لیے جاتے نہیں ہیں, وظیفہ دے چھٹو جی برکت ہو جاوے, دکان چل جاوے, ذرا کام بات جاوے, نہیں توجہ فرمائی. تو اس سے بڑا وظیفہ کیا کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو. توجہ نہیں فرمایا؟ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو, تمہاری عمر میں برکت ہو جائے گی, اور ساتھ جنت کی بشارت ہے. یہ تیسری حدیث, اس کے اندر بھی پورا نصاب میرے آقا کریم علیہ السلام نے کھول کے ہمیں ارشاد فرما دیا. بلکہ صرف یہاں تک بات نہیں ہے, اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا. شعب الایمان شریف پڑھ کے دیکھیے, پھر آپ کو پتا چلے وہاں پر جو حدیث لکھی کمال ہے. ایک میں بھی سنا دیتا ہوں آپ کو. آقا کریم علیہ السلام کے فرمانوں میں سے نبی پاک علیہ السلام تشریف فرماتے, ایک شخص آیا, اس نے کہا انی اذنبت ذنبا کثیرا, یا رسول اللہ میرے بہت گناہ ہیں. فہل لی من توبۃ, یا رسول اللہ میرے لیے کوئی توبہ کا دروازہ ہے, کوئی جگہ ہے, کوئی طریقہ ہے کہ میں توبہ کروں اور میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا والدان, کیا تیرے ماں باپ ہیں؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کا والدان, کیا والدین ہیں؟ اس نے کہا لا, میرے ماں باپ تو نہیں ہیں. آپ نے فرمایا اللہ کا خالتن, کیا تیری خالہ ہے, یعنی تیری ماں کی بہن؟ اس نے کہا نام. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جلدی جا اس کی خدمت کر, اس کی خدمت کرنے سے اللہ تیرے سارے گناہ معاف فرما دے. سبحان اللہ, اس کا مطلب ہے بندہ اگر گناہوں سے پاک ہونا چاہے تو ماں باپ کی خدمت کرے تو اللہ تعالیٰ تو اس کے گناہ ہی ویسے معاف فرما دیتا ہے. دوستانی عزیز, اس بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیے عزیزو, ماں باپ کی خدمت کیجئے, عمر میں بھی برکت, جنت کی بشارت. سمجھ آ رہی ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو حدیث شریف میں نے عرض کی, گناہوں کی معافی. لیکن ہم ہیں کہ اس بات کی طرف توجہ نہیں ہماری. کیوں بھائی؟ اب یہ جو آپ نے روایت سنی ہے, یہ 5ویں حدیث شریف میں نے آپ کو سنائی تھی.
اور اس کے تحت بڑا آسان سا وظیفہ میں نے بتا دیا گناہ بخشوانے کا. سمجھ آئیے. اگر آپ جاگ رہے ہیں تو چھٹی حدیث بھی سناؤں خواجہ کی چھٹی کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا ما من ولد بار ینظر نظر رحمت الی والدیہ او احدہما. یہ مختلف الالفاظ والطرق والسند روایت ہے. بعضوں کے اندر یہ الفاظ نہیں ہے روایت میں جو میں سنا رہا ہوں, یہ آخر والے الی والدیہ والے, لیکن بعض روایات میں یہ موجود ہے. فرمایا اگر کوئی خوش نصیب ایسا ہو کہ جو اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھے, فرمایا الا كتب اللہ لہ بكل نظرۃ حجۃ مبرورۃ. فرمایا وہ جب جب اپنے ماں باپ کو دیکھے گا اللہ تعالیٰ ہر نظر پر اسے قبول حج کا ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. صرف اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا ہے, اللہ قبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. اب یہاں پر راوی حدیث کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ بیان کیا تو ایک صحابی نے سوال کر دیا. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک دن میں اگر کوئی بندہ ایک سے زائد مرتبہ دیکھے تو پھر بھی. نبی پاک نے پھر یہ نہیں فرمایا نہیں 10 مرتبہ 15 مرتبہ 20 مرتبہ. آپ نے بھی پھر اپنی رحمت للعالمین کا دروازہ کھولا نا. فرمایا اگر کوئی 100 مرتبہ بھی دیکھے تو اللہ 100 حجوں کا ثواب عطا فرما دے. سبحان اللہ. اب سمجھ آئیے آپ حضرات کو, یہ ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا نتیجہ. اللہ رب العزت حج کا ثواب دیتا ہے, عمرے کا دیتا ہے, جہاد کا دیتا ہے, گناہ معاف فرماتا ہے, اور اللہ تعالیٰ عمر میں برکت عطا فرماتا ہے, جنت کی بشارت ہے. ابھی پوچھتے ہو ماں باپ کی خدمت کیا ہے؟ ماں باپ کی خدمت کے اندر تو سب کچھ ہے بھائی. ہماری توجہ نہیں, لیکن یہ توجہ کرنی چاہیے. اگر آپ جاگ رہے ہیں تو 7ویں حدیث بھی سناؤں آپ کو. ڈھلے پہ گئے اترا 4 بندے تکڑے ہو ذرا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے صحابہ کرام علیہ رضوان بے شمار موقعوں پر ان کی تربیت فرمائی, اور بالتخصیص والدین کے حوالے سے. آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما, ایک شخص نے آ کر سوال کیا ای الاعمال احب الی اللہ تعالی, یا رسول اللہ یہ بتائیے اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ فی وقتہا. فرمایا نماز کو اپنے وقت میں ادا کرنا, یہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے. اس نے فرمایا پھر اس کے بعد کون سا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم بر الوالدین, پھر اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا, یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اس نے کہا یہ بھی ٹھیک ہو گیا, پھر اس کے بعد کون سا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد القتال فی سبیل اللہ وفی روایت والجہاد فی سبیل اللہ. فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اس حدیث شریف کے مطابق جو پسندیدہ ترین اعمال ہیں ان کے اندر ٹاپ 10 نہیں ٹاپ 3 نہیں فرمایا, ٹاپ 3 اس کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی آ جاتا ہے. ہمارے معاشرے کے جتنے لوگ ہیں نا آج رونا روتے ہیں, مہنگائی بہت ہو گئی, چاس نہیں رہی, رزق کی برکت ختم ہو گئی, اوے مردے پے ہیں. میں نے کہا اصل بات یہ ہے تم اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے. کئی بندے دیہاتوں سے نکلے شہروں میں چلے گئے, سب کا یہ بہانہ ہے امی ابے کا دل نہیں لگتا, وہ تو لامحب تھا. ہاں میرے بھائی نے نیندر آئی بیٹھی, میرا چاندتا ہی تو ہنے نیندر آئی بیٹھی. خدا دنا یہ سب مدینے اپنے بیٹھے کو جڑی تھا بیٹھا یا وہ خدا دنا آئی. نعرہ تکبیر, بولیے بول لیجیے بول لیجیے, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اور میرے عزیز ہم والدین کی خدمت نہیں کرتے, اس لیے دیہاتوں سے نکلے شہروں میں آ گئے, امی ابا کو وہیں چھوڑا ہے. ہوں پچھڑا تھا کہ میں کل لاتا پوت نہیں ہو بھی دے آئی. ماں باپ بیچارے دیکھتے ہیں دوائی لینے کی وقت آئی تو بڑی جلدی دوسرا نکل جاتا ہے. یہ کیا چکر ہوا بھائی؟ اور بھائی تمہیں بتایا گیا ماں باپ کی خدمت کر, حج کیا, عمرہ کیا, جہاد کیا, عمر میں برکت کیا, رزق میں برکت کیا, ہر شے تجھے مل جائے گی. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اذا ترک العبد الدعاء للوالدین, فرمایا جب کوئی بندہ اپنے والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے فینقطع عنہ الرزق, اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو ختم کر دیتا. اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے رزق میں برکت ہو جائے تو پھر اپنے والدین کے لیے دعا کیا کرو. اب اگر اس سے پہلی حدیث جو میں نے سنائی وہ سنیں اور یہ سنیں, ایک میں ہے کہ تمہارے رزق میں برکت ہو جائے گی کب؟ جب والدین کے لیے دعا کرو گے. ایک ہے تمہاری عمر لمبی ہو جائے گی کب؟ جب والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو گے.
ہمارے لیے تو سارے راستے ہیں ہی ماں باپ کے ساتھ جڑے ہوئے، لیکن پھر ہم اپنی رحمتوں کے اور برکتوں کے اور رزق کے دروازے نہیں کھول رہے۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ہے؟ تو اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیجیے، کیا حج، کیا عمرہ، کیا جہاد، کیا رزق، کیا عمر، ہر چیز میں اللہ برکت عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن میرے عزیز ہماری اس طرف توجہ نہیں ہے۔ بخاری شریف کے اندر 2 سے زائد مرتبہ یہ روایت ہے جو میں ابھی آپ کو سنانے لگا ہوں، اور غور سے سنیے گا، ہے بہت لمبی، میں مختصراً و مفہوماً سناتا ہوں۔ نبی پاک، یہ 8ویں حدیث شریف ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا 3 بندے سفر کر رہے تھے، غالباً کئی روایات میں بنی اسرائیل کا بھی ذکر ہے کہ بنی اسرائیل کے وہ 3 بندے تھے۔ فرمایا پہاڑی سفر کر رہے ہیں، آندھی آ گئی، بارش آ گئی، ایک غار میں بیٹھ گئے کہ موسم ٹھیک ہوتا ہے تو پھر نکل کے اوپر سے ایک پتھر گرا اور غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ دھکا لگاتے ہیں، پتھر نہیں ہٹتا، موت کے سوا انہیں شاید ہی کوئی چیز نظر آئے، لیکن تینوں نے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، موت کے سوا تو اب کوئی ہمارے پاس راستہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ تو ایک بولنے لگا، آج نہ اپنے کوئی نہ کوئی نیک عمل کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ دو تاکہ اللہ تعالیٰ اس وسیلے کو قبول کرے اور ہماری مشکل آسان کرے۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ نکلا کہ وسیلہ تو پہلی امتوں میں بھی جائز تھا، تو آج کل کے بیچارے یہ کیوں وسیلے سے پیچھے بھاگتے ہیں؟ اور پھر اس حدیث کے اندر 3 وسیلے ہیں اور تینوں نیکیوں کے ہیں۔ غور کیجئے گا، جملہ سمجھ آئے تو بولنا ورنہ نہیں۔ میں نے کہا اگر نیکیوں کا وسیلہ چل سکتا ہے تو پھر نیکوں کا کیوں نہیں چل سکتا؟ سبحان اللہ۔ نیکیوں کا وسیلہ جائز ہے، نیکوں کا بھی جائز ہے، ٹھیک ہے؟ یہ موضوع نہیں ہے ورنہ اس پر بھی دلائل ہیں، لیکن میں صرف یہ جو بات کہہ رہا ہوں اس کو سنیے گا۔ یہ بخاری اور مسلم شریف میں بھی روایت ہے، ریاض الصالحین میں بھی ہے۔ اور یہ روایت کیا ہے اور اس کے اندر مفہوم کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، پہلا شخص بولا، یا اللہ تجھے تو معلوم ہے کہ میرے ماں باپ تھے اور میں بکریاں چراتا تھا، اور جب بھی میں واپس آتا تو میں بکریوں کا دودھ جب دوتا تھا تو دودھ بکریوں کا نکالنے کے بعد میں نے کبھی اپنے بچوں کو پہلے نہیں دیا تھا، میں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دیتا تھا، اور باری تعالیٰ یہ سب کچھ کرتا تھا تیری رضا کے لیے۔ سمجھ آئی؟ اور یہ بھی کہا کہ باری تعالیٰ تیرے تو علم پاک میں ہے کہ ایک دن میں لیٹ آیا، میرے والدین سو گئے تھے، میرے بچے بھوک سے بلک رہے تھے، مجھے کہتے تھے دودھ دے، پر میں نے نہیں دیا، انتظار کرتا رہا ماں باپ کے اٹھنے کا، اور اٹھایا بھی نہیں، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، میں نے نہیں دیا۔ باری تعالیٰ جب ماں باپ اٹھے تو میں نے دیا، اور انہوں نے پھر میرے لیے بڑی دعائیں فرمائی۔ تو کہا باری تعالیٰ اگر یہ عمل تیرے لیے میں نے کیا تھا اور یقیناً تیرے لیے کیا تھا، تیری رضا کے لیے، تیرا حکم سمجھ کے، تو پھر آج ہماری اس مصیبت کو تو دور فرما۔ فرمایا یکدم پتھر کو جھٹکا لگا اور باہر سے روشنی کی ایک لکیر آنا شروع ہو۔ کہتے لیکن راستہ تو نہیں بنا کہ باہر کیسے جائیں۔ ان کو سمجھ آ گئی کہ بھئی ہمارا وسیلے والا کام یہ کام کیا ہے۔ دوسرے کو کہا کہ بھئی تو کوئی اپنی نیکی یاد کر جو تو نے اللہ کی رضا کے لیے کی ہو۔ تو اس نے جو کہا وہ بھی ذرا میرے معاشرے کے نوجوان ذرا غور سے سماعت کریں، بالخصوص جب سے موبائل آیا ہے تو کئی نوجوانوں کا تو ویسے ہی بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ اب تو عورتیں پنجابی چادریں او نہیں ڈکی دیاں پئیاں تے تساں جوان کیویں ڈکی سو۔ خدا دا نام ہے جڑا موبائل ہے نا یہ دا غلط استعمال نہ کیتا کرو۔ لیکن سنیے اب بات یہ ہے، وہ کہنے لگا رو پڑا باری تعالیٰ تجھے تو پتا ہے یہ تو راز ہے، لیکن میں بات یہ کر رہا ہوں کہ باری تعالیٰ میں نے تیری رضا کے لیے نیکی کی، اور نیکی کیا ہے؟ باری تعالیٰ تیرے علم میں ہے میں اپنے چچا کی بیٹی پر فدا ہو گیا تھا، مجھے اسے محبت ہو گئی تھی، اور میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں اس کے ساتھ منہ کالا کروں گا۔ میں نے پیسے اکٹھے کر لیے، میں نے اس کے ساتھ ملاقات کی، ٹائم بنا لیا، ہم نے ایک جگہ پہ پہنچ گئے، قریب تھا کہ ہم دونوں اس گند میں ملوث ہو جاتے۔ اس لڑکی کے منہ سے نکلا ہمیں رب سے ڈرنا چاہیے۔ باری تعالیٰ پھر تو جانتا ہے میں نے پیسے بھی پھینک کے لڑکی بھی چھوڑی اور منہ بھی کالا نہیں کیا، تیرے خوف سے کانپتا ہوا میں بھاگ نکلا اور میں نے توبہ کر لی۔ باری تعالیٰ اگر یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا اور واقعتاً تیرے لیے تھا تو آج ہماری اس مصیبت کو تو ٹال۔ تو کہتے ہیں پھر ایک جھٹکا لگا اس پتھر کو اور باہر سے لکیر زیادہ روشنی کی آنا شروع ہو گئی، لیکن بندہ نہیں گزر سکتا تھا۔ انہیں سمجھ آ گئی کہ اس کی نیکی بھی یہ قبول ہو گئی اور اس کے وسیلے سے یہ کام ہو گیا۔ فرمایا اب تیسرے کو اب تو ذرا اپنا وسیلہ دے، تیری کو نیکی ہو جو تجھے یاد ہو۔
توجہ ہو تو سنا دوں آپ حضرات. سبحان اللہ. ہیں وہ کہتا ہے جی باری تعالیٰ تیرے تو علم میں ہے نا کہ میرے پاس ایک مزدور تھا جو مزدوری کیا کرتا تھا, ہفتے کے بعد میں اسے چاول دیتا تھا, بعض روایات میں 8 ریتل, بعضوں میں 16 ریتل, یہ 4 کلو یا 8 کلو بنتے ہیں. ٹھیک ہے. فرمایا کہ باری تعالیٰ ایک مرتبہ اس نے مزدوری کی اور میرے پاس اس کے چاول تھے اور مجھے دے کے کہتا ہے میں کہیں جا رہا ہوں, جب آؤں گا تو امانت لے لوں گا, انہوں قابو کر کے رکھی. اور ٹر گیا, انج گیا کہ مڑ سال واپس نہیں آیا. میں نے تھوڑا دن تو اس کو سنبھالا, میں نے پھر وہ جو چاول تھے ان کو زمین میں ڈال دیا, پھر وہ اور چاول بن گئے, پھر میں نے ان کو بیچا, ایک بچڑی خریدی, پھر اس نے بچے دینا شروع کر دیے, وہ ایک ریوڑ بن گیا. کئی سالوں پر وہی تھا یہ. جب وہ ریوڑ بن گیا تو میں نے خادم لے لیا, اس خادم کے سپرد کر دیا, وہی اس کو چراتا تھا. تو جب وہ کئی سالوں کے بعد آیا تو کہتا ہے وہ میرے 2 کلو یا 4 کلو چاول کٹ. جب اس نے مجھے کہا کہ میرے چاول واپس کر, تو پھر میں نے اسے کہا تھا کہ یہ سارا ریوڑ بھی تیرا ہے اور یہ خادم بھی تیرے ہیں. تو اس نے کہا تھا اے بندہ خدا میرے ساتھ مذاق نہ کر, میں غریب ہوں, غریبوں کی غریبی کا لوگ تو تماشا پہلے ہی بڑا بناتے ہیں, اور تو میرے ساتھ ایسا نہ کر, اور جنہیں 2 کلو 4 کلو چاول میں میرے دے دے, میری جان چھڑ. تو اس نے کہا ہے بندہ خدا تو مذاق سمجھ رہا ہے, میں حقیقت کہہ رہا ہوں کہ یہ تیرے چاولوں کے اس کو میں نے کاشت کیا, یہ اسی کی برکت ہے, یہ تیرا, لے جا. بولو تو صحیح نہ یار. تو میں نے جب دے دیا وہ دھوئے دیتا چلا گیا. باری تعالیٰ اگر یہ عمل تیرے لیے تھا تو اے میرے پاک پروردگار یہ ہماری مصیبت تو ٹال, اس کا وسیلہ دیتا ہوں. فرما ایسا جھٹکا لگا کہ پتھر نیچے جا پڑا اور غار کا سارا دروازہ کھل گیا. سبحان اللہ. صدقے جاواں غار دا منہ کھول گیا, پر کئیاں بندیاں دا سبحان اللہ دا منہ کوئی نہیں کھلا. بلے سبحان اللہ. صدقے جاواں کئی انج کو فلے مدینہ لائی بیٹھن نا, نہیں توجہ فرمائی آپ. اب اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائیے. یہ کئی اسلامی بھائی ہوتے ہیں جو بڑے چپ ہو کے بیٹھتے ہیں, ایڈے تقوی والے نہ بنیا کرو. سمجھ آ رہی ہے نا, جلے بولن دی گل ہن بولیا کرو. سبحان اللہ. بولیے ذرا سبھی سبحان اللہ پیار کے ساتھ. سبحان اللہ. نہیں کفل مدینہ ہو, کفل مدینہ بازار لا مرے چلائی بیٹھا. اس واسطے ذرا دھیان فرمائیے گا. اب اس بات کو دوبارہ سمجھیے جو میں نے آپ کو روایت سنائی نا, اس کے ساتھ ذرا جڑیے. 3 نیکیوں کا وسیلہ دیا گیا اور ان کے صدقے میں مصیبت ٹل گئی. ان میں ایک ماں باپ کی فرما برداری ہے. علماء جہاں سے یہ نقطہ خط فرماتے ہیں اگر کوئی اپنے ماں باپ کی خدمت کرے بڑی سے بڑی مصیبت بھی ہو تو رب اسے ٹال دیتا. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے. اسی طرح فرمایا جو بندہ بدکاری چھوڑ دے, فرمایا اللہ رب العزت اس کی جتنی بڑی مشکل ہو اللہ ٹال دیتا ہے. سبحان اللہ. اور تیسرے نمبر پر جو ہر بندے کا حق اس تک پہنچا دے, بالخصوص غریب کا حق, مزدور کا حق, یہاں تو دبایا جاتا ہے نا, اگر دے دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بھی سارے راستے کھول دیتا ہے. میرے عزیز دوست اگر یہ حدیث ہمیں سمجھ آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کا یہ نصاب ہے پورا, جس کے اندر والدین کی خدمت بھی ہے, جس کے اندر ہمارے جسم اور نظر کی طہارت بھی ہے, اور جس کے اندر حقوق العباد بھی ہے. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے. اس کے اندر یہ سارا نصاب موجود ہے, اور اس نصاب کے مطابق جب ہم عمل کریں گے ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی, ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. سبحان اللہ. اور اگلی بات انتہائی توجہ طلب ہے, آپ جتنے حضرات تشریف فرمائے بڑے غور کے ساتھ سنیے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسی بات تک محدود نہ رکھا. میرے آقا کریم علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ یہ بھی حدیث شریف ہے, اور یہ میں آپ کو 9ویں حدیث سنا رہا ہوں اگر آپ جاگ رہے ہیں تو. آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے میں سویا ہوا تھا, رأیت الجنہ فی المنام, میں نے عالم نیند کے اندر جنت کو دیکھا. سبحان اللہ. میں نے جنت کو دیکھا, اور جب جنت کو دیکھا تو ہوا کیا؟ آپ فرماتے سمعت صوت قارن, فرمایا میں نے ایک قاری کی آواز سنی جو قرآن پڑھ رہا تھا. تو میں نے پوچھا من ہوا, یہ کون ہے, وہ کس کی آواز آ رہی ہے؟ تو ایک فرشتے نے بتایا وہ حارثہ بن النعمان, یہ حارثہ بن نعمان جو آپ کا غلام ہے یہ وہ ہے. اب اگلے جملے پر آہستہ نہیں بولنا, یہ آپ کی باری آ گئی. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کذالکا کذالکا, فرمایا اچھا 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 ایسے واسطے ایسے واسطے, یہ 2 مرتبہ فرمایا. تو فرشتہ کہنے لگا کیا ہوا؟ فرمایا کان ابر الناس بامہ,
یہ لوگوں میں سب سے زیادہ اپنی ماں کی خدمت کیا کرتا تھا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ حق چاریا یا علی یا غوث. اونچی بولو سارے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ. لبیک لبیک لبیک. توجہ ہے بھئی سبق رات کی؟ بولو تو صحیح نا سبحان اللہ. عزیزان مکرم یہ حدیث پاک نے تو باقی بھی ساری راہیں کھول دی ہیں, نور کے سارے دروازے کھول دیے ہمارے لیے کہ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے آقا کریم فرماتے ہیں پھر اس کو جنت بھی ملتی ہے اور جنت کے اندر قرآن پڑھنے کی سعادت بھی عطا کی جاتی ہے. سبحان اللہ. اور میں اس لیے یہ جنت میں قرآن پڑھ رہا ہے کہ یہ اپنے ماں کی خدمت بہت زیادہ کرتا تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے میرے عزیز اپنے ماں باپ کی خدمت کیجئے. اور صرف یہاں تک بات کو پھر نہ روکا, اس بات کو پھر آپ نے آگے بڑھایا. آپ کتاب البر والصلہ احادیث کریمہ اس کے اندر پورا ایک چیپٹر ہوتا ہے, آپ اس کو کھول کر دیکھیں. نبی پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا, توجہ ہو تو سناؤں آپ حضرات کو. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میری ماں اس وقت تک زندہ رہتی, یہ 10ویں حدیث ہے, ٹھیک ہے, اگر اس وقت تک میری ماں زندہ رہتی جب میں نے اعلان نبوت کر دیا تھا, اور اس وقت تک زندہ رہتی جب میرے اوپر نماز کو فرض کر دیا گیا تھا, فرمایا میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور نمازوں میں عشاء کی نماز ہوتی. نمازوں میں کون سی نماز ہوتی؟ عشاء کی نماز. اور عشاء کی نماز کے قیام میں ہوتا, قیام میں قرآن میں ہوتا, اور قرآن میں الحمد پڑھ رہا ہوتا. فرمایا اگر میری ماں آواز لگاتی تو میں محمد نماز چھوڑ کے پہلے اپنی ماں کے قدم. سبحان اللہ. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک جذبات کا اظہار فرمایا. اور اگر کسی کو پتا ہو کہ اشارت النص بھی کچھ ہے, توجہ نہیں فرما رہے آپ, یہ تواڈے مطلب دی گل نہیں, جڑے درس ہم کرتے ہیں انہاں دے مطلب دی گل ہے, ٹھیک ہے. اگر اشارت النص کا پتا ہو تو یہاں اشارت حضور نے یہ بھی بتا دیا میرے ماں باپ کو کہیں کافر نہ سمجھ بیٹھے, یہ اشارہ ہے یہاں پر, سمجھ آ رہی؟ پر وہ وقت نہ آیا تھا. یہاں کئی بےہودے ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی پاک کے والدین نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. میں کہا چبڑا, کلمے والا زمانہ پایا ہے, وہ تو پہلے ہی چلے گئے تھے. جب کلمے والا زمانہ نہیں پایا تو پھر گل کرتا ہی کملا ہے. کئی گھٹی بیٹھے ہو, سمجھ آ رہی ہے؟ تو پھر تیرا بات کرنے کا تو کیوں نہیں بنتا؟ اس زمانے کو زمانہ فطرت کہتے ہیں. فطرت خالی زمانہ جس میں کوئی نبی نہ ہو, سمجھ آئی, اور اس کی تعلیمات ثابت و قائم نہ ہوں. جب اس زمانے میں کوئی آئے صرف اللہ کو ماننا ہی کافی ہوتا ہے, بس اللہ اللہ تے غیر اللہ. ہاں اگر حضور کا اعلان نبوت والا زمانہ پایا پھر نہیں پڑا تو پھر سانا گل کرنا. نہیں یار پہلے بھی ٹور گیا تو میں کہ پھر بوتی سدھی رکھ, پھر تینوں مسئلہ سمجھا دینے ہیں. وہ ایک الگ بات ہے جس کو حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ آپ نے لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے یہ اعزاز دیا, آپ نے اپنے والدین کو قبروں سے نکالا اور نکال کے کلمہ بنا کے پھر دفن فرما دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھی آپ کو جڑے حضور سبحان اللہ. اپنے ماں پیو دیاں شاناں سن کے بول دے, میں حضور دے ماں پیو دی شان پہ بیان کر رہا ہوں. سبحان اللہ. اوقات کئی ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں مسلم شریف میں ہے نبی پاک علیہ السلام نے اجازت مانگی تھی باری تعالیٰ مجھے اپنے ماں باپ کی قبروں پر چل کے دعا کر لینے دے, تو اللہ نے اجازت نہیں دی. تو میں نے کہا پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا یہ مطلب نکلتا ہے کہ وہ کافر تھے؟ اس کا یہ مطلب تو نکلتا ہی نہیں. آپ کو کس نے کہا ہے؟ اور یہ علماء نے باقاعدہ طور پر اس حدیث پہ کلام کیا. فرمایا روکا پتہ کیوں تھا؟ اب اس بات کو سنیے گا. فرمایا روکا اس لیے تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے جتنے حضور کا کلمہ پڑھنے والے اس وقت تھے وہ کہیں اپنے والدین کے لیے دعائیں نہ شروع کر دیں, چونکہ یہ خصوصیت صرف حضور کے والدین کی. آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی. ایک اس لیے صرف نبی پاک علیہ السلام کو حکم نہیں دیا گیا, اور دوسری وجہ کیا تھی؟ فرمایا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے اس لیے روکا ہے. یہ بھی علماء شروح نے لکھا ہے اس بات کو, شارحین حدیث کہتے ہیں اس لیے روکا حبیب آپ دعا نہ کریں, کہیں کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ تمہارے ماں باپ معاذ اللہ کافر تھے اور آپ دعائیں کر کے بخشواتے رہے. فرمایا نہیں, اگر ماں باپ تمہارے ہیں تو وہ پہلے ہی بخشے ہوئے ہیں.
اور یہ تو دلیل حضور نے خود بیان فرمائی نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا مجھ سے لے کر میرے باپ آدم تک. بولو جدا جدا پیو ہے بول سبحان اللہ. بنے بیٹھے ہو جدا جدا پیو ہے وہ تو بول لو نا. مجھ سے لے کر میرے باپ آدم تک اور میری ماں آمینہ سے لے کر میری ماں حوا تک فرمایا میں پاکوں میں آیا ہوں اور پاکوں میں رہا. سبحان اللہ. کل جہاں کی مائیں ہو تم پر فدا, کل جہاں کی مائیں ہو تم پر فدا, تم محمد کی بنی ماں آمنہ, تم محمد کی بنی ماں آمنہ. جو ملا جس کو ملا تم سے ملا, جو ملا جس کو ملا تم سے ملا, تینوں ایمان علم و عرفان آمنہ, تینوں ایمان علم و عرفان. ماشاءاللہ. یہ مجھے شعر آتے نہیں ہیں اور یہ منصب بھائی میرے کلاس فیلو بھی ہیں, سمجھ آئی نا جی. تو اس لیے انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ پڑھ دیے. کچھ نہ کوئی تو انہوں سمجھ آئی گئی ہو سی نا. سبحان اللہ. اتنی کائی جے ذرا انصاف دے نال اتنی سبحان اللہ کو کہے کہ سبحان اللہ. سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو. تو یہ اپنے ماں باپ کی جان تو ہر کوئی بیان کر لیتا ہے, سن بھی لیتا ہے, چس بھی آ جاتی ہے. میں حضور کے ماں باپ کی بات کر رہا ہوں. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے. اور یہ زمانہ فطرت میں تھے, اس لیے کسی کو زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے, نہ ہم کھولنے دیں گے انشاءاللہ. سادہ بات میں کر لیتا ہوں آپ سے. آپ اپنے بچوں کو حافظ کیوں بناتے ہیں؟ اس لیے ہم نے علماء سے سنا ہوا ہے جس کا بچہ حافظ بن جائے وہ بخشا جاتا ہے. میں کیا میرا پوتر ہے وہ جیدہ بچہ حافظ بن جائے وہ بخشا جاتا ہے, تو جنہاں دے بچے دے اتے سارا نازل ہو گئے. سبحان اللہ. آپ سبھی حضرات کی پھر ان کی کیا شان ہوگی, اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. بس اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. گرامی قدر حضرات, میں بات یہ بتا رہا ہوں, اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا, نیکی کرنا اور ان کے کام آنا, یہ عبادتوں کی روحیں موجود ہیں. اس کے اندر خیر ہی خیر اور برکت ہی برکت ہے. اور صرف یہاں تک بات نہیں, آقا کریم علیہ السلام نے اپنے جذبات کا تو اظہار کیا ہی کیا, نبی پاک علیہ السلام نے اپنے غلاموں کی بھی تربیت فرمائی. سبحان اللہ. مشکاۃ شریف کی ابتدا کے اندر جو آقا کریم علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل کو وصیت 10 فرمائی تھی, اگر وہ وصیت پڑھ لی ہے تو دوسری وصیت یہ ہے, سب سے پہلی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا, اور دوسری وصیت یہی ہے فرمایا کہ تم اگر والدین تمہیں اپنے گھر سے نکال دیں, مال و دولت نہ دیں, بتا دیں, اس کے باوجود بھی تم نے اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کرنا ہے. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے. اگرچہ ماں باپ بھگا دیں, آنکھ کر دیں, اس کے باوجود تم اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتے ہو. یہ ہمارے اسلام کا حسن ہے. اور اگر آپ توجہ فرمائیں تو میں اگلی بات بھی بتا سکتا ہوں آپ حضرات کو. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت منان, فرمایا کہ جو بندہ چغلی کرتا ہے, چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. ولا مدمن خمر, فرمایا جو عادی شراب پیے نہ چھوڑے, توبہ نہ کرے, پیتا ہی رہے, عادی ہو جائے, فرمایا وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا. ولا عاقن, اور جس کو ماں باپ عاق کر دے, وہ ماں باپ کا نافرمان ہو, پکا توبہ نہ کرے, فرمایا وہ بھی کبھی جنت میں نہیں جائے گا. او بولو تو صحیح, 5 کلو یہ ہے اصل حقیقت. وہ جنت میں نہیں جا سکتا. جتنے جہاں بیٹھے ہیں سب کو سوچو تو صحیح نا, اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے. ہمارے دین کے اندر اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی اجازت نہیں ہے. ان کے ساتھ حسن سلوک کی ہمیں تعلیم دی گئی, حکم دیا گیا. ہم نافرمانیاں نہیں کر سکتے اپنے والدین کی, لیکن ہمیں افسوس ہوتا ہے اس وقت جب لوگ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں. ابھی چند دن پہلے آپ نے دیکھا انڈیا کے اندر ایک عورت اور ایک بدبخت مرد, وہ ہے بھی کس پارٹی میں سارے جانتے ہیں, انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی, آپ کی ازواج کی توہین کی. میں سب سے پہلے تو اپنی حکومت سے بھی کہنا چاہوں گا کہ اب آپ کی زبانیں گونگی کیوں ہو گئی ہیں؟ اب آپ کو بولنا چاہیے نا. وہ ایک وہاں کی موجودہ جو حکومت ہے وہ اس کے رکن ہیں,
جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں. اور یہ آج کل کی حکومت کے جو رکن ہیں یہ اپنی سیٹوں کے لیے اور کرسیوں کے لیے لڑ رہے ہیں. تم اپنے لیے لڑ سکتے ہو, حضور کے لیے نہیں لڑ سکتے. یہ پہلی بات. اور دوسری بات, بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں جی وہ تحریک والے کہاں ہیں, اب ان کو نکلنا چاہیے تھا. میں کہتا ہوں سکھاں دے بن رہے ہو, تم سکھ ہو کافر ہو. اگر یہ تحریک والے بولیں گے تو اڈے پیو نے بولنا ہے. تم بولو نا, یہ کون سا ڈرامہ ہوا بھائی؟ تم نے کلمہ نہیں پڑھا. ویسے تو بڑا جلسوں میں کھڑے ہو کے کہتے ہو مذہبی ٹچ دے ہو خان صاحب, مذہبی ٹچ دینے کے لیے آ جاتے ہو, مذہبی سچ کے لیے کیوں نہیں آتے ہو؟ فاقتلوہ. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. اور پھر میں یہاں پر پوری دنیا کے جتنے مسلم ممالک ہیں اور ان کے حکمران ہیں, میں کہوں گا کہ آپ بھنگ پی کے سو گئے ہو. تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین ہو رہی ہے. اپنی آواز بلند کرو. یقین کرو روزانہ کی بنیاد پر جتنا انڈیا کو تیل دیا جائے, اگر وہی بند کر دیا جائے نا تو ان کو پتہ چل جائے گا یہ سارے تمہارے پاؤں میں آ جائیں گے. لیکن کریں کیا, ان کے تو اپنے اپنے مفادات ہیں. حضور کے لیے کوئی نہیں بول رہا. چند ملکوں کے اندر آواز اٹھائی بھی گئی ہے, بہت اچھی بات ہے, اللہ ان کو جزائے خیر دے. لیکن سادہ سی بات ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم نے قرارداد پیش کر دی, ہم نے مذمت کر دی. تو میں حکمران بالا سے کہتا ہوں, اوے عقل کے ناخن لو. مذمت ہم جیسے لوگ کریں جو کمزور ہیں, جن کے پاس اختیار نہیں ہے. مذمت ہم کریں گے, تمہارے پاس اختیار ہے, تم مرمت کرو. مذمت کے لیے ہم ہیں نا, تم بھی مذمت ہی کر. بندے دے پتر بنا. بولو تو صحیح کہ جڑے منہ گھٹی بیٹھے ہو. او بھائی تم مذمت کیوں کرتے ہو؟ کیا تم اتنے بے اختیار ہو؟ اپنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے اٹھو, اپنی آواز بلند کرو. خدا کی قسم ہے ہمارے دودھ پیتے بچے بھی تمہارے ساتھ جائیں. اور دوسری بات ہے, اگر کسی کو زیادہ شوق ہے نا کہ یہ جتنے نبی پاک کی ناموس کے لیے نکلتے ہیں وہی نکلیں, میں نے کہا پھر فوج سے اجازت لے کے دے دو, ہم انڈیا میں گھس کے تمہیں دکھا دیں گے. یہ کون سی بات ہے؟ بولو بولو بولو, خیر ہے کو جوتا پیا. اور اس بات کو سمجھیے, جزاک اللہ قاری صاحب, اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. اور اگلی بات, حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا آپ کی توہین کی گئی. تو میں اپنی حکومت سے گزارش کروں گا اور لوگوں سے بھی کہوں گا, ذرا سوچئے گا میرے اس جملے کو. میں نے کہا کافروں نے تو یہ توہین کرنی ہی تھی, کچھ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے لوگ بھی تو ہیں جو حضرت اما عائشہ کی توہین کرتے ہیں. ہمارے نزدیک جیسے وہ حرام دہ ہیں ویسے یہ بھی حرام, ہمارے نزدیک یہ بھی حرام, یہ کسی بھول میں نہ رہنا. جیسے وہ بے غیرت ہیں ویسے یہ بھی بے غیرت ہیں. یہ مومنوں کی ماں ہے اما عائشہ, اور ان کی طہارت کو میرے رب نے قرآن کی 18 آیتوں میں نازل کیا ہے. جو اس طہارت کو نہ مانے وہ تو کافر ہو جائے گا. بولو نا. اس کا مطلب یہ ہے یہ ہمارے اندر کئی کتے پھرتے ہیں, ان کتوں کو مارا ہوتا نا تو آج باہر کے سور کو بھونکنے کا موقع نہ ملتا. نہیں توجہ فرما رہے ہیں حضرات, جملے تھوڑے جائے ہیم ہیں جڑے تواڈے شاید اتو ٹپن والے ہون, لیکن اتو نہیں وچو ٹپنے چاہیے. اس واسطے جو حضرت اما عائشہ کو بھونکتا ہے کنفرم حرام ہے, کسی بھول میں نہ رہے. بولو جی تواڈی ایو سبحان اللہ تے موڑ سارے نو بدل منہ چاہی بیٹھو, بولو نا سبحان اللہ. یہ گل تے تانوں غیرت آنی چاہیے. کیوں نہیں غیرت آندی سانوں؟ یہ کو مولوی ہی کرنی ہے کیوں بھائی؟ یہ سب کی غیرت کا مسئلہ ہے. کمال والی بات ہے یار, تیری میری ماں کی بات ہے تو سارے بولیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس واسطے میں یہاں پر ایک بات اور بھی آپ کو بتانا چاہوں گا. میں نے کہا اصل بات یہ ہے, اس بات کو بھی سمجھیے گا, یہ مسلمانوں تمہاری غیرت کو چیک کیا جاتا ہے اور اپنی غیرت کا زاویہ اونچا کرو. اور یہ کیا غیرت اونچی کریں گے جن بیچاروں سے بولا بھی نہیں جاتا صحیح طریقے سے. اتنے کمزور نہ بنا کرو, اپنے آپ کو طاقتور مسلمان بناؤ. اصل بات یہ ہے وہ ہیں کافر اور ہندو, اور گائے کا پیشاب پیتے ہیں. گائے کے پیشاب پینے والے کو بتا دو کہ تم زمزم پینے والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو. یہ پہلی بات اسے بتا دو. اور دوسری بات, گائے کا پیشاب پینے والا اس بے غیرت اور رنڈی عورت کو کیا پتا ساقی کوثر کی شان کیا ہے.
اسے کیا پتا جو گائے کا پیشاب پیے، اسے کیا پتا حوض کوثر مالک کی شان، حوض کوثر کے مالک کی کیا شان ہے۔ اور تیسری بات بھی یہاں سن لیں، میں نے کہا جو پیشاب پیتا ہے نا اس کے اندر ہی جب گند ہے تو زبان سے بھی تو گند بھی نکلے گا نا۔ ہم ہیں جو پاک کھاتے ہیں اور اپنی زبان سے جب بھی بولتے ہیں کوشش ہوتی ہے اچھا ہی بولیں، اور جب ہم ان کی مذمت کرتے ہیں ہم مذمت بھی کرنا جانتے ہیں، اللہ کے فضل سے مرمت بھی کرنا جانتے ہیں۔ بالکل اس بے غیرتی کو بند کیا جائے اور ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ اچھے طریقے کے ساتھ ان کو جواب دیا جائے۔ اور میں آپ حضرات سے کہوں گا کم از کم آپ لوگ تو انڈیا کی جتنے ہمارے کئی لوگ ہیں جو فلمیں دیکھتے ہیں، جو خبریں سنتے ہیں، جو چینل دیکھتے ہیں، جو ڈرامے دیکھتے ہیں، جو ان کی پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں، اگر تم میں غیرت ہے تو آپ ان کی ہر چیز کا بائیکاٹ کر دو۔ انہیں پتہ چل جائے کہ یہ مسلمان صرف نام کے نہیں، یہ جو امام احمد رضا کا پیغام ہے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، یہ آج بھی اس پر ثابت بھی ہے اور قائم بھی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات؟ اللہ کیا میں امید کروں اس بات کو یاد رکھیں گے آپ انشاءاللہ۔ حضرات؟ بولو تو صحیح نہ یار ہے، یہ بڑا ضروری پیغام تھا۔ ہمارے اسلام میں تو ماں باپ کی توہین کی اجازت نہیں ہے بھائی، یہ جائے کہ نبی پاک کی توہین کی جائے، ان کی ازواج کی توہین کی جائے، تو ان چیزوں کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ جو میرا درد دل تھا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، بس اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور اگر آپ سمجھیں بیٹے ٹائم بتائیں مجھے کیا ہو گیا؟ یہ ٹھیک ہو گیا، میں بس بالکل گفتگو کو سمیٹنے کی طرف آ گیا ہوں۔ علامہ صاحب تو مجھے بار بار کہہ رہے تھے پنجابی سنا، میں نے کہا نہیں یہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، آج ان کو ذرا اردو میں سنائیں گے۔ توجہ ہے سب حضرات کی کہ کوئی نہیں ہے؟ آ جائیے ذرا ایک بڑی خاص بات آپ سے ڈسکس کر لوں اگر آپ اجازت دیں تو، اور وہ یہ ہے کہ ماں باپ ان کی شان، ان کی خدمت، سب کچھ میں آپ نے سن لیا۔ کیا جب والدین فوت ہو جائیں تو فوت ہونے کے بعد بھی ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہیں؟ ہمارے اسلام نے یہ دروازہ بھی ہمارے لیے کھولا ہے۔ اور کس انداز میں؟ آقا کریم علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر یہی سوال کیا، والدین جب فوت ہو جائیں تو پھر ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہیں، پھر بھی کچھ ہے جو ہم ان کے لیے کریں، کوئی نیکی؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے جو جواب دیا فرمایا ہاں، سب سے پہلے الصلاۃ علیہما، فرمایا اپنے ماں باپ پر جنازہ پڑھا کر۔ یہ مرنے کے بعد پہلا حکم ہے جس پر ہم نے عمل کیا، یہ پہلی نیکی ہے، یہ میت کا آخری حق ہوتا ہے، لیکن افسوس کہ جنازہ آتا نہیں ہوتا، پیچھے سے امام دے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جنازے والا حق تو صحیح ادا کر لیا کرو۔ اور دوسری بات بل استغفار لہما، فرمایا پھر اپنے ماں باپ کے لیے استغفار یعنی دعائے مغفرت کرتے رہا کرو۔ پتہ چلا جنازہ الگ ہے، دعا الگ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں کہتے نہیں جدو ویچی ہے تو مڑ بعد کیوں ہے؟ میں کیا عقل دا علاج کرا؟ آپ کے سامنے اگر کوئی روٹی رکھ دے اور پانی نہ رکھے اور آپ پانی مانگے تو کہے بے سالن دے وچ بھی پایا تے آٹے دے وچ بھی پایا ہے، تو آپ کہیں گے یار عجیب بے وقوف ہے، وچ بھاویں پایا پر میں ہن پینا لوڑ پہ گئی۔ تو فرمایا کہ بیچ میں اگر دعا ہے تو بعد میں بھی لے لے، لوڑ پہ گئی ہے میرے بھائی۔ لیکن عجیب قسم کے بے وقوف ہوتے ہیں جو کہتے نہیں ویچ ہے تو مڑ باہر کیوں؟ میں نے کہا چاستے تا ہے نا بھی ہوں تینوں میں ٹکر گھتے ہے تو تینوں پانی نہ دے تینوں لج لو جاوے، نہیں مسئلہ تے سمجھ آگے، تیرے پیو نو بھی آوے تینوں کیوں نہ آوے؟ اب سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو؟ گرامی قدر حضرات صرف یہاں تک بات نہیں ہے، فرمایا اس کے بعد وَإِكْرَامُ صِدِيقِهِمَا، اپنی ماں کی سہیلیاں اور اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی عزت کرو، ان کی توقیر کرو۔ یہ تیسرا حق ہے، تیسری نیکی ہے جو ماں باپ کے مرنے کے بعد آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ 11ویں حدیث سنا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب اس کا آخری جز آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وَإِنْفَاذُ عُهُودِهِمَا، ٹھیک ہے؟ فرمایا چوتھا حق اور چوتھی نیکی اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد جو تم کر سکتے ہو، فرمایا اپنی ماں کے کیے ہوئے وعدے جو اس نے اپنے بہن بھائیوں سے کیے تھے، سہیلیوں سے، وہ پورے کرو، اور اپنے باپ کے وعدے جو اس نے اپنے دوستوں کے لیے وہ پورے کرو۔ آواز سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو؟ یہ 4 حق ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک رواج ہے، رواج عمل نہیں کرتے، بہت کم، شاید کوئی کرتا ہو۔ جنازہ اعلان، ساڈا ابا مر گیا، جنہیں کچھ لینا ہوئے وارثاں نال رابطہ کر لو، ٹھیک ہو گیا جی۔ وہ 8ویں دیہڑ آیا، تیرے ابے نے 15,000 دینا سی، کہنا نہیں ابے نے تو میں دسیا ہی نہیں، مر رہے ہوں تو مر گیا ہوں، تینوں کی میں دسے گا، تینوں یہ دستا تے پیا ہے۔ اس کی تفتیش کر شرعی طریقے کے مطابق، یا تو اپنی ڈائری چیک کر، اسے کہو کہ اپنی ڈائری چیک کر، آپ پہ دیکھو حسین نے کوئی دستاویزات ہے تو وہ نہیں، تو پھر حلف تے گل آ گئی،
نہیں توجہ فرما رہے. اب ادھر آتا کوئی نہیں اور نہیں ابے تو مینوں دسے نہیں دے ابے تینوں اعلان دا دسیا ہی اعلان تو بڑا بھاج کے کیتا ہی بہن جی میں پورے ملک دا کردا ہی تیرے پیو لاونا ہے. صدقے جاواں تیری اس واسطے مہربانی کریں کہ رواج اور فیشن نہ رکھیں. اگر دینا ہے تو دیں ورنہ ڈرامے کرنے کی کیا ضرورت ہے یار. 8ویں دیہاڑی مکر گئے ہیں نہیں توجہ فرمائی. تو طریقہ کار ہوتا ہے طریقہ کار کے مطابق بریف کیا کریں. اور جو میں بات کر رہا ہوں اس بات کو سمجھیے گا مرنے کے بعد آپ اپنے والدین کے ساتھ جب وہ فوت ہو جائیں آپ یہ اس نے سلوک کریں. اور اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر لہ وکتب برا. فرمایا کہ جیڑا بندہ ہر جمعے اپنے والدین یا قبراں دی زیارت کرے اللہ رب العزت بخشش بھی فرما دیندا ہے. اللہ رب العزت انہوں خوش نصیب بھی لکھ دیتا ہے. ایک شخص آیا نبی پاک علیہ السلام کی خدمت کے اندر 12 حدیثیں مکمل ہے یہ 13ویں سنا رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے اگر کوئی بندہ اس حالت میں ہو کہ اس کے والدین فوت ہو گئے اور وہ والدین اس سے ناراض تھے تو کیا آپ بھی راضی کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا فلا یزال یدعو لہما ویستغفر لہما حتی یکتبہ اللہ بارن. فرمایا اپنے ماں باپ کے لیے ہمیشہ دعا کرتا رہے اور استغفار کرتا رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے خوش نصیبوں میں شامل فرما لیتا. تو جائے ناراض ہوں آپ ان کے لیے استغفار کرتے رہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں راضی فرما دیتا. سبحان اللہ. بات سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ 14ویں حدیث بھی سماعت فرما لیجیے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن کئی لوگ ایسے آئیں گے ان کے ساتھ نیکیاں پہاڑوں کی مانند ہوں گی. فَيَقُولُ أَنَّ لِي هَذَا تو وہ خود اپنے رب سے کہیں گے باری تعالیٰ یہ انعام کہاں سے آ گیا؟ اللہ فرمائے گا بِإِسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ یہ تیری نیک اولاد کی دعائیں ہیں جو تیرے مرنے کے بعد وہ کرتے رہے میں نے قبول کر کے تیرے گناہوں کو معاف کر کے نیکیاں بنا دیا. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ میں آخری حدیث شریف سنا کے پھر آپ سے اجازت چاہوں گا. اگر آپ جاگ رہے ہیں تو سنا دوں لیکن اس سے پہلے ایک پیغام سن لیجئے. ہم یہاں بیٹھے ہیں فیضان مدینہ کے اندر. میں دیکھو بالکل آخر میں بات کروں پہلے میں نے نہیں کی ہے بس اوقات ہوتا ہے یار اپنی ہی کر دے رہا تھے میں کہا بھائی ہوں میں تواڈی کیتی ہے ہوں میں اپنی کروں گا. سمجھ آئی؟ دعوت اسلامی کا میٹھا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے. یہ جتنی بہاریں آج آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ دعوت اسلامی کی بہاریں ہیں. لیکن یہ بھی ایک خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارے علامہ قاری محمد شفیق صاحب اتاری آپ کے والد گرامی قدر جہاں تک میری معلومات ہیں یہ جگہ بھی انہی نے یہ دعوت اسلامی کو دی تھی. ایسا ہی ہے جناب؟ ماشاءاللہ کیا بات ہے. یہ جو صدقہ جاریہ ہے نا اس کا ثواب تو قیامت تک جاری و ساری رہے گا اللہ کے فضل سے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہمیں بھی کوئی ایسا کام کرنا چاہیے. اب وہ تو قبر میں چلے گئے نا لیکن یہ بہاریں اور رنگ لگے ہوئے کہ نہیں لگے ہوئے تو اس کا ثواب قبر میں جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ اور دوسری بات یقینی سی بات ہے انہوں نے اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ بنایا ہوگا لیکن انہوں نے یہ بھی درس دیا کہ صرف اپنے نہیں بنانا اپنی اولاد کا ہی نہیں بنانا کچھ اپنا بھی بنا لینا ہے. اور وہ کیسے؟ یہ صدقہ جاریہ کے ساتھ. اور پھر صدقہ جاریہ صرف یہ نہیں ہے صدقہ جاریہ کے اندر اپنی نیک اولاد بھی چھوڑ کے گئے. 2 بھائیوں کو تو میں جانتا ہوں ایک یہ ہے اور ایک وہ بھائی کا کیا نام ہے علی محمد یا محمد علی وہ دونوں ہی ہمیں منظور ہے. علی محمد بھی منظور ہے تو محمد علی بھی سانو منظور ہے. سنی جو ہے ساڈا گزارا ہی دعاں دے نال ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ان دونوں بھائیوں کو میں جانتا ہوں. باقی ان کے تایا جی سے ملاقات ہوئی اور کافی اور جو دوست مجھے ملتے ہیں ان کے خاندان کے کافی سارے دین کے ساتھ وہ اٹیچ ہیں اور بالخصوص دعوت اسلامی کے ساتھ. یہ سارا ثواب بھی حافظ صاحب کو جاتا ہے. کیسا انہوں نے اپنے لیے نیکیوں کا ایک میٹر چلا دیا ہے. یہ ہمارے لیے سبق ہے. ہم آئے نا اگر رات 12:30 بجے تک بیٹھے ہیں تو میرا خیال ہے ہمیں کوئی سبق لے کے جانا چاہیے. میرے ایک دوست ہیں جڑا والا کے اندر انہوں نے مجھے بتایا ایک بہت بڑے بزنس مین کا بیٹا فوت ہو گیا. توجہ ہے؟ بولو تو صحیح نا. تو وہ جب فوت ہوا نا تو وہ مولانا صاحب ان کے پاس گیا کہنے لگے یار تیرے پیو دے نا اتنے 10 مربے پہنے مینوں صرف 4 کنال جگہ دے دے میں مسجد بھی بناواں گا مدرسہ بھی بناواں گا تینوں پتہ ہے میرے کو جگہ تھوڑی ہے تو میں پڑھاندا بیٹھا موقع ہی اپنے پیو واسطے اس سارے. اس نے کہا میں ابھی امریکہ جا رہا ہوں حالات ٹھیک نہیں ہیں واپس آ کے نا تو پھر میں انشاءاللہ کوشش کروں گا دینے کی.
لو نہ آیا تے نہ کسے دتا ہے، ساری ویچ کے نکل اگاں۔ میں کہہ لے بھائی ہن دے پیو دی قبر تے جا کے آکھنا سی بھی پتر تے ٹور گئے، ہن دس اپنی اولاد کے لیے کچھ بناتے ہو تو ساتھ ان کی تربیت بھی کیا کرو۔ حافظ صاحب نے بہت کچھ کیا لیکن اپنی اولاد کی تربیت بھی کی ہے، دعوت اسلامی کا ماحول دیا ہے۔ آج دیکھیں کتنے علماء آئے اور کتنے نعت خوان آئے اور کتنے دین کے وابستہ لوگ یہاں پر آئے، خالص دعائیں ان کے والد کے لیے ہوں، یہ ساری دین کی برکت ہے۔ کیا میں امید کروں کہ آپ بھی اپنی اولاد کو دعوت اسلامی سے اٹیچ کریں گے؟ یہ دعوت اسلامی وہ تحریک ہے، نہ لڑائی نہ جھگڑا، نہ سوٹا نہ ڈنڈا، نہ لتر نہ پولا، اب بیٹھے ہو نہ آگ نہ سوٹا نہ وٹا، ٹھیک ہے؟ ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے مطابق کام کرتے ہیں۔ لوگ کا بڑیاں گلنا کی دیا، ساڑھے پیرہ بھی سیر ساٹھ کے کام کر دے رہے ان سارے آدھے میں یار جیڑا بابے کام کیتا نے دے ورگا کیتا ہی کتے نہیں۔ میں کیا مچھلی ہمیشہ پتھر چاٹ کے مڑ دی ہے، تساں بھی پہلو سانو دب کے بڑا رکھے ہے اور ہن چانن ہویا ہی نہیں نا۔ اس واسطے طریقہ کار ہونا چاہیے۔ سیدی امیر اہل سنت دامت برکات ملالیہ آپ کا ایک طریقہ کار ہے، اس کے مطابق کام کرتے لوگ قریب آتے ہیں، پوری دنیا میں کام بڑھ رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب مسجد میں جانے کے لیے کبھی انتظامیہ سے پوچھو، کبھی امام سے پوچھو، کبھی محلے داروں سے پوچھو، 100 وضاحتیں دینی پڑتی تھی اور مشہور تھا کہ کسی مسجد پہ ہی نہ قابو ہو جان، ایسے ڈرامہ کیا ہوا تھا لوگوں نے ہیں۔ لیکن اللہ نے اب وہ وقت بھی ہمیں دکھا دیا، ایک دن کی 2 مسجدیں دعوت اسلامی خود بنا رہے پر ڈے۔ یہ پچھلے سال کی رپورٹ ہے، پر ڈے دعوت اسلامی 13 حافظ تمہیں دے رہی ہے، 3 عالم دے رہی ہے اور 2 مسجدیں دے رہی ہے۔ یہ پر ڈے کی رپورٹ ہے دعوت اسلامی کی۔ یہ کیسے؟ یہ آپ کے تعاون کے ساتھ، یہ سید امیر اہل سنت کا اخلاص ہے۔ اور آپ جیسے جتنے ورکر بیٹھے ہیں آپ سب، کیا میں امید کروں کہ آپ یہ اس فیضان مدینہ سے تعاون فرمائیں گے؟ دعوت اسلامی کے ساتھ اٹیچ ہو جائیے۔ مجھے کافی سارے نوجوانوں کے بارے میں پتا چلا کہ وہ اٹیچ ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں، ارادہ نہیں، ارادے کو یقین میں بدل دیجیے، ٹھیک ہے؟ جامعہ میں داخلہ لے لیجیے۔ یہ جتنے ڈگریاں لے کے پھرتے ہیں نا، 12ویں دی 14ویں دی 16ویں دی، ویلے راسو انشاءاللہ، توجہ تو نہیں نہ فرمائی تو ہاں ویلے راسو اتنے تو ان کے شاءاللہ بڑی ہیں بادشاہ بھائی 5-7 لاکھ روپیہ دے سو دے بوڑ وہ 5-7 لاکھ نال کاروبار چکا پیو نو حج چکرا سب کے جامع تیری سبحان اللہ تو ہیں۔ اس واسطے آپ مہربانی کریں، اتنا خرچہ پہلے تعلیم پہ کیا، پھر اس کے بعد آپ نے پھر بھی رشوت والی لعنت کھٹی ہے، اس تو بہتر نہیں ہے درس نامی کر لا، عالم بن جا، تھوڑی کھالا، سوردی تک کھالا، حلال تک کھالا۔ کیا میں امید کروں کہ آپ عمل فرمائیں گے؟ دعوت اسلامی کا اجتماع یہاں پر ہوتا ہے، یہ کہاں پر ہوگا؟ ادھر ہی مطلب کوٹ اسلام ہے، اچھا سوری ٹھیک ہے۔ یہ کوٹ اسلام آپ کا جو شہر ہے، اس کے اندر غوثیہ مسجد کے قریب ایک مدرسہ ہے، مدرسہ فیضان حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، یہ حضور کی زوجہ ہے، مومنوں کی ماں ہے، تیری تے میری ماں دے نام تے بنے ہوئے ہیں۔ اس مدرسے کے اندر اسلامی بہنوں کے لیے عالمہ کورس درس نظامی کا، اس کا افتتاح ہونے جا رہا ہے۔ داخلے جاری ہیں جی ماشاءاللہ، داخلے جاری ہیں۔ 30 جون آخری تاریخ ہے داخلے لینے۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں نا، کوشش کریں اپنی ایک بیٹی کو وہاں پر آپ ضرور داخل کروائیں۔ شادی شدہ عورت بھی پڑھ سکتی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جناب۔ ایک مرد پڑھا تو ایک مرد پڑھا، ایک عورت پڑھی تو ایک خاندان پڑھ گیا۔ سمجھ آ رہی ہے جناب؟ آپ ضرور وہاں پر داخل کروائیں۔ اور میرا خیال ہے کہ تعمیرات کا کام بھی جاری ہے، تو آپ اگر اپنا نذرانہ محبت بھی ملانا چاہیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے۔ کیا امید کروں آپ ملائیں گے؟ آخری بات، مدنی چینل دیکھتے ہوتے ہیں؟ جڑے نہیں بولے تسی کے شبے دیو، مدنی چینل دیکھا کرو یار، خدا دا نا مدنی چینل ضرور دیکھا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فقیرانہ آئے تھے جی، اگلے سال صحیح، نمی فیس تے صحیح۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔